بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دائم بیٹا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم غزل سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ آپ نے یہ تشریح سن کر ویڈیو اور کاپی پر نوٹ ڈاؤن کرنی ہے۔ سب سے پہلا شعر ہے، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سودا کا مطلب شوق، جنون، تمنا، آرزو، ترک محبت، محبت کو چھوڑنا، بھروسہ، یقین۔ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے۔ اس شعر میں شاعر اپنے منفرد انداز میں جذبہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے محبوب سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، میرے سر میں موجود جذبہ جنون سرد پڑ چکا ہے، میرے اندر عشق نے انگڑائیاں لینا چھوڑ دی اور میری بے قراریاں دم توڑ چکی ہیں۔ مجھے اب اپنے محبوب سے کوئی سروکار نہیں، نہ مجھے اب اس سے کوئی رابطہ رکھنا ہے اور نہ ہی اس کی محبت میں مارا مارا پھرنا ہے۔ بقول شاعر، لاکھ ہو دل مصر مگر انجم، لاکھ ہو دل مصر مگر انجم، ان سے اب رابطہ نہیں کرنا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرا دل تمناؤں سے خالی ہو گیا اور خوشیاں اس سے رخصت ہو گئی ہیں، امیدیں اس گھر کی باسی نہیں رہی، آرزوئیں وادی دل میں دل بہلانے نہیں آتی۔ دوسرے مصرعے میں عشق کے اختیارات کی بات کرتے ہیں شاعر کہ عشق پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ جس من میں سوار ہو جائے وہاں سے واپس نہیں پلٹتا۔ عشق کے جذبے کے متعلق اردو شاعری کے غالب کیا خوب کہتے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے ترک محبت کا اعلان تو کر دیا، لیکن مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جذبہ عشق نہ جانے کب پھر بیدار ہو جائے۔ شاعر زبان سے تو انکار عشق کرتا ہے، لیکن دل مسلسل اقرار عشق کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ مدت کا معنی ہے وقت یا عرصہ کے، یاد خیال یا کسی سوچ میں رہنا، بھول گئے یاد نہ رہنا کسی چیز کا، ایسا بھی نہیں ایسی بات نہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ دیجیے۔ اس شعر میں شاعر پہلے مصرعے میں ہر عاشق کی فطرت کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیاوی مصائب و مسائل کی گھر جانے کی سبب محبوب بھی یادوں سے محو ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، گردش حالات نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دیار محبوب کو بھی چھوڑنا پڑا۔ روزگار کی تلاش میں اس قدر مگن ہوئے کہ ایک عرصے تک محبوب کی یاد نہ آئی۔ ایسی ہی کیفیت کا اظہار مشہور شاعر حسرت موہانی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد رہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب سے مخاطب ہیں اور اسے یقین دلانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب تھوڑا ہی کہ ہم تجھے بھول گئے۔ اصل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں محبوب کی یاد ستاتی ہے، جب وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں اور محبوب کی یاد تک انہیں نہیں آتی۔ پیار میں یہ اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، لیکن اس سے مکمل طور پر چھٹکارا ممکن نہیں۔ یادوں کی جڑیں کہیں نہ کہیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور یادوں کے درخت پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 3 ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامہ شور، دیوانہ عشق، عشق میں دیوانے ہونے والے، ایسوں کا ایسے عاشقوں کا، ٹھکانہ اعتبار بھروسہ۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عاشقی کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ عاشق دلی احساسات کو نوک زباں پر نہیں لاتے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو رائے عشق کی ناکامیاں برداشت نہیں کر پاتے، محبوب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور میدان عشق میں قدم رکھنے والوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے
آنے والے ظلم و ستم کو کمال صبر سے برداشت کرنا ہوگا۔ بقول شاعر یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوسرے مصرے میں ناکام عاشقوں کا تذکرہ کرتے ہیں شاعر۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے ناکام عاشق ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو عشق کی آزمائش برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ دل کے سارے راز زمانے والوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ ذرا سا بھی ندامت محسوس نہیں کرتے اور راہ عشق کو پھولوں کی سیج سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب انہیں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے سارے مضبوط ضبط ان کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عشق کی سنگلاخ سرزمین پر چلتے چلتے پاؤں آبلا پائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناکام عاشقوں کے پیغام عشق ہے کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بیٹا آپ نے ان تینوں اشعار کی تشریح کاپی پر نوٹ ڈاؤن کرنی ہے۔ شکریہ۔